السلام علیکم. مائی پاکستان ویب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. آپ پاکستان کا انٹلیکچوئل فیس ہیں ٹو دا ہول آف دا ورلڈ، اور بلا شبہ جتنی کنٹریبیوشن سینیٹر صاحب نے پاکستان کے حوالے سے کی ہے وہ الفاظ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. آج ہماری خوش بختی کے ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ چائنا پاکستان انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ادارہ نظریہ پاکستان کے وائس چیئرمین کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بلا شبہ اس ادارے کے فروغ کے حوالے سے آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ بھی بے مثال کہہ لیجئے. تو سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ خاص طور پر جو سبجیکٹ ہے آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے، اور پاکستانیوں کو بھی اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ ہوپس ہیں. اور کوئی 8,000 میگا واٹ کے قریب الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کے پاور پلانٹس لگ چکے ہیں. 800 کلومیٹر کے قریب ہماری سڑکیں اس کے تحت بن چکی ہیں. 800 کلومیٹر کے قریب اسی طرح سے جو باقی نیٹ ورکس ہیں اس کو بھی دیکھا گیا ہے. اب آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سی پیک کا؟ دیکھیں جی، تھینک یو ویری مچ حامد صاحب، اور بڑا مجھے خوشی ہے کہ میں مائی پاکستان ویب ٹی وی پر ہوں، کیونکہ یہ واحد پاکستان کا ٹی وی آؤٹلیٹ ہے، چینل ہے، جو پاکستانیت کے حوالے سے نظریہ پاکستان اور پاکستان کے جو بنانے والے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، مادر ملت فاطمہ جناح، ان کے افکار کے اجاگر کرتا ہے. سر. تو اس حوالے سے اگر پاکستان کو ہم نے مضبوط دیکھنا ہے، خوشحال دیکھنا ہے، مستحکم دیکھنا ہے، تو خوشحال مستقبل سر. کا جو بنیاد ہے وہ ہے سی پیک. سر. وہ ہمارا محور ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ چین ایک ورلڈ پاور ہے، وہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہمارا بہترین دوست بھی ہے. سر. اور اس وقت ایک نادر موقع ہے کہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے جی بالکل. اس کو آگے لے کے چلیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 10 سال میں تو پہلے فیز میں انفراسٹرکچر بھی ہوا، یہ انرجی پروجیکٹس بھی ہوئے، جی بالکل سر. دوسرے گوادر کی بندرگاہ بھی بنی. ایگزیکٹلی. 26 ارب ڈالر چائنا نے انویسٹ کیے. سر. 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو موقع ملا، جی بالکل سر. نوکریوں کا سارا ہوا. اس میں سے 600 کلومیٹر کی وہ سڑکیں بھی بنی، ہائی ویز بھی بنی. سر. 8,000 میگا واٹ کی بجلی بھی پیدا ہوئی. جی سر. 28,000 پاکستانی طالب علم اس وقت چائنا میں اسٹوڈنٹس ہیں، سر. جس میں سے 8,000 پی ایچ ڈی کر رہے ہیں بائی دا وے. واہ. اور گوادر بندرگاہ جو ایک خواب تھا، اب وہ آپ کے سامنے کنیکٹیوٹی کی مٹیریلائز ہو رہا ہے. سر. سر. پھر آپ نے دیکھا کہ تھر کوئلے کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے، اب تھر کوئلہ جو ہے وہ مائننگ بھی ہو رہی ہے سر. اور اس کو الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. اور جہاں تھر کے خواتین جو ہیں وہ ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں، تو ہاں کتنی سر. بڑی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کیا کے بات، اندر. کیا بات. تو اب ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ فیز کی. سر. اچھا، اس کانٹیکس میں سر ہم نے یہ دیکھا کہ جنوری کے اوائل میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ بھی ہوئی. تو آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس پورے پروجیکٹ پہ. کیا چیلنجز ہیں، کیا ایشوز ہیں، اور پراسپیکٹس پھر آخر میں بتائیے سر. دیکھیں جی، پچھلے سال بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو BRI ہے، سر. جو صدر شی جن پنگ نے لانچ کیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹل انیشیٹو ہے، جس کا سی پیک ایک ستون کہہ لیں، ایک محور ہے. اس حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی جب پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب گئے، اور وہ کانفرنس تھی تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم. اس میں بھی شامل تھا، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ٹھیک. اور میں پہلے میں بھی شامل ہوا تھا جو 2017 کو تھا. دوسرا جو بیلٹ اینڈ روڈ فورم تھا 2019 میں، اس میں بھی میں شامل تھا، اور ابھی جو تیسرا ہوا ابھی بھی شامل ہوا. اس میں کافی مختلف ایگریمنٹس ہوئے ہیں پاکستان اور چین کے. 25 مختلف ایگریمنٹس ہوئے، اور اس میں 3-4 بڑے فیصلے ہوئے. ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو پاکستان چین کا جو بارڈر ہے وہ 12 مہینے کھلا رہے گا. رائٹ سر. پہلے وہ بارڈر آپ کو پتا ہے بند ہوتا تھا سردیوں میں برف باری کی وجہ سے. وہ دوسرا ہوا کہ بندرگاہ جو ہے گوادر کی، اس کو زیادہ ایکٹیویٹ کر کے، خاص طور پہ جو تجارت ہے افغانستان کے ساتھ اور یہ تاجکستان، ترکمینستان، ازبیکستان، قزاقستان، کرگزستان، اس سے منسلک کیا جائے. اور کیونکہ
گوادر سے کندہار کا فاصلہ 900 کلومیٹر کا ہے. ٹھیک سر. اور سب سے اہم بات ہے کہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے $7 ارب کا، وہ ہے ML1 مین لائن جی 1 بالکل سر. ریلوے کا. کراچی سے لے کے پشاور تک 1872 کلومیٹر کی ریلوے کو ہم نے ڈوئلائز کرنا ہے 2 ٹریک پر، اور اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. سر. تو یہ پاکستان کے ریلوے کے لیے ایک انقلاب سے کم نہیں جی ہوگا. بالکل تو درست کہا اس سر. کو بھی آ کے لے کے چلنا ہے. اور پلس پھر تعلیم کے حوالے سے، IT کے حوالے سے، اور ایک اور شعبہ بڑا اہم ہے سر. زراعت، ایگریکلچر. ہم. اس میں بھی اس کو بڑا لے کے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں the best of CPEC is yet to come. اور اس میں ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری بھی شامل ہے. سر. جو چائنا کی میڈیم سائز یا اسمال سائز انڈسٹری ہے، $100 ملین، $200 ملین، اس کو ہم نے ری لوکیٹ کرنا جی. ہے. اور اس حوالے سے پاکستان مشاہد جی صاحب وہ کہ ویتنام ہو، بنگلہ جی دیش ہو، وہ بھی ہمارے کمپیٹیٹر کے جی طور ہیں، پر بالکل. سری اس کو لنکا بھی دیکھ ہے رہے. اس شری میں. لنکا بھی اس میں شامل ہے جی، کہ وہ اس ری لوکیشن کو وہ بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کے اوپر. لیکن سر اس حوالے سے ایک اور میں آخری CPEC کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اگر میڈیا پہ ایک نظر دوڑائیں تو کرٹیسزم موجود رہتا ہے. مثلا ابھی جی بھی $1.8 بلین کے جو پاور پلانٹس کے حوالے سے اس کے جو ڈیٹس کی بات ہوتی ہے، اور پھر اور اس حوالے سے وہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ہمارے فائنانس منسٹر کہتے رہے ہیں کہ جیوگرافیکل جو سچویشن ہے اس میں بھی ہمیں پاکستان کو چیلنجز ہیں. تو CPEC کا کانٹیکسٹ انٹرنیشنل رسپانس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی اہم سوال آپ نے پوچھا. سر. آپ نے ٹھیک کہا. کیونکہ ابھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا IPPs، ہاں سر. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جی چائنا کے بالکل ساتھ، جن کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہیں انرجی کے، توانائی کے. سر. اس میں سے کوئی $500 ارب ٹھیک. کمز ٹو جو آپ نے فگر دیا او 1.8 8 بلین بلین US ڈالر ڈالر سر. وہ ہم نے ان کے واجبات ہیں، جی بالکل. وہ ان کی پیمنٹس ہیں. وہ اب ہماری معیشت کے حالات خراب ہیں، لیکن اس سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک مسئلہ بھی تھا لوڈ شیڈنگ کا، اس کا خاتمہ بھی ہوا، بحران کا ہوا. لیکن اب ہماری معیشت آگے چلے گی تو وہ ہوں گے. انشاءاللہ. لیکن یہ نہ بھولیں کہ پچھلے 3 سالوں میں چائنا نے آپ کو کوئی 9 یا 10 ارب ڈالر کے قرضے مزید دیے ہیں، یا قرضوں کے رول اوور رول کیا اوور ہے. کیا. جی تو درست. وہ ایک بڑا انہوں نے ہم پر، اور پلس فاٹف سے نکلنے میں چائنا نے آپ کی بڑی بہت. مدد کی. اور اور سر UN سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا مسئلہ چائنا کے ذریعے ہم لے کے گئے. تو ایکسلنٹ. چائنا صرف CPEC نہیں بلکہ مجموعی طور پر پاکستان کے حوالے سے، چاہے ہماری ڈیولپمنٹ ہو، چاہے ہماری ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس ہو، اور چاہے اور ایشوز بھی ہوں، اس میں چین کا ایک کلیدی کردار ہے، جو پاکستان کا ایک مضبوط ریلائبل ساتھی کی طرح ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. سر. اور جو کرٹیسزم ہے سر انٹرنیشنل اس کانٹیکس میں کیا کہیں؟ دیکھیں جی، کیا کرٹیسزم ہو رہی ہے. ہوں. ایک آ رہی ہے ڈیٹ ٹریپ کی، جی بالکل. ایک آ رہی ہے کہ جی چین کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. سر. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا ڈیٹ ٹریپ، سر. پاکستان کے جتنے بھی قرضے ہیں 70 to 80% قرضے جو ہیں وہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہیں یا مغرب کے ساتھ ہیں. اور چائنا کے ساتھ ہمارے سافٹ لونز ہیں. ٹھیک سافٹ سر. لون سے کیا مراد ہے؟ ہوں. ری پیمنٹ ہے 20 سے 30 سال، اور انٹرسٹ کتنا ہے 2%، ہاں دیکھیں جی. 1.5%، ہوں. اینڈ دیٹ از ایکسٹینڈیبل. واہ. اور کئی دفعہ انہوں نے تو قرضہ ہی معاف کر دیا. ٹھیک. یہ نہ بھولیں کہ 1965 کی جنگ کے بعد، سر. 1966 سے لے کے 1980 تک چین نے جو آپ کو اسلحہ فروخت کیا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، سر. بالکل مفت دیا. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ کمپلیٹلی فری آف چارج. سر. تو چین تو اس قسم کا ساتھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جو ایگریمنٹس ہیں ہم نے پوری کرنی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو نیا ادارہ بنا ہے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل SIFC، وہ اس معاملے کو حل کرے گا. اور اب انشاءاللہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں، وہ اب ٹاپ پرائرٹی پر اس مسئلے کو حل کرے گی. کیونکہ جو ریلوکیشن آف انڈسٹری ہے، جو سیکنڈ فیز ہے CPEC کا، اس کو چلانے میں یہ رکاوٹ ختم ہونی چاہیے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کی ہم کامنٹس لیں. جو پیلسٹائن کا ایشو اس وقت غزہ کے حوالے سے موجود ہے کہ عالمی عدالت انصاف سے اس کے باوجود کہ ایک فیصلہ آ چکا ہے، اب بھی وہاں پر 30,000 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں خواتین اور بچوں کی تعداد نصف کے برابر آ جاتی ہے. 63,000 کے قریب وہاں زخمی ہیں. وہاں پانی بند ہے، اور اقوام متحدہ کہتا ہے کہ وہاں رہنے کے قابل نہیں رہا ہے. تو اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ایشو، اس کانفلکٹ کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی،
24 फरवरी सर 2022 को यूक्रेन की जंग शुरू हुई। राइट सर 2 साल हो गए ना जी उसको। बिल्कुल सर 7 अक्टूबर 2023 को गजा तो में गजा पे अटैक होता है आप 2 साल जो जंग हुई है यूक्रेन की, 10,000 सिविलियंस उसमें मारे गए हैं, 20,000 जख्मी हुए हैं। सर गजा में जो मैं कहूंगा ये जद्दोजहद आज़ादी है, दुरुस्त एक जुल्म है, सर एक इंसानियत के खिलाफ जुर्म है इजराइल की तरफ से, एक जेनोसाइड है, एक कत्ले आम है। सर 30,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 11,000 बच्चे हैं। जी बिल्कुल और आपने फिगर दिया, अभी लेटेस्ट फिगर जो है सर 70,000 लोग जख्मी हो जी चुके 63,000 मैंने दिया, हालांकि 70 हो चुका है 70 जी तकरीबन हो चुका जी है। जी तो आप ये देख लें कि कितना जुल्म, इससे बड़ी बर्बरी। और जो हमारे लोग जो बात करते हैं जमहूरियत की, हाँ सर जो बात करते हैं इंसानी हकूक की, बैन अल-अक़वामी बरादरी जो अपने आप को कहती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनके दौरे में आ रहे हैं। उनका आपने देख लिया कि यूक्रेन पर और है कि रूस के खिलाफ तो सैंक्शन लगा दिए हैं, इसराइल को इमदाद कर रहे हैं, फौजी इमदाद, दुरुस्त सर ताकि और कत्लेआम हो। और एक लफ्ज है सीज फायर, वो लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करते। पिछले हफ्ते आपको पता है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अल्जीरिया का रेजोल्यूशन था, सर सब ने सपोर्ट की सिवाय अमेरिका के, उन्होंने मुखालफत की, जी वीटो भी किया, बिल्कुल किया क्योंकि सीज फायर की बात हो रही थी। तो ये हम मजम्मत करते हैं दौरे में आके, हम यकजहती का इजहार करते हैं। और इजराइल की पॉलिसी हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, ये पॉलिसी किसी पाकिस्तानी हुकूमत की नहीं है, ये पॉलिसी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। 100% लाहौर शहर, इसी शहर में 23 मार्च 1940 को 2 करारदाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास की थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में। सर एक थी कि बरसगीर के मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, और दूसरी थी फ़लस्तीन के ऊपर, जी उसकी फ़लस्तीन की आज़ादी को, फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत पर। तो ये हमारा फ़लस्तीन जो है और कश्मीर की तरह हमारे डीएनए का हिस्सा है जनाब, वाह वाह और इसी को हम आगे लेके चलेंगे बहुत आला इंशाअल्लाह। कमाल बात की है। और सर आखिर में आपके इल्म में है कि इदारा नज़रिया पाकिस्तान की सालाना कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका उन्वान है हमारी मंजिल खुशहाल पाकिस्तान। अब खुशहाल पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा सा इसका जायज़ा लें तो क्या किसान खुशहाल हो तो पाकिस्तान खुशहाल है, क्या नौजवान खुशहाल हो तो पाकिस्तान खुशहाल है, क्या मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान हो तो खुशहाल है? आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं और क्या पैगाम देते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इदारा नज़रिया पाकिस्तान को कि वो इतना फ़ाल इदारा है, उस इदारे में जान है। और ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहा है जो मार्च में इंशाल्लाह होगी, 4 मार्च से, इससे आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान को जोड़ने के लिए है, पाकिस्तान के अवाम को नई उम्मीद देने के लिए है, और पाकिस्तान को एक नई सिमत देने के लिए नज़रियाती हवाले से कि पाकिस्तानियत क्या है, पाकिस्तान का व्यू, हमारा नज़रिया क्या है, उस हवाले से बड़ी क्लैरिटी देगा। और जहाँ तक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान जमहूरियत की पैदावार है, वाह वोट के ज़रिए पैदा हुआ है। कायद आज़म के पास ना फौज थी, ना एटम बम था, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट थी, ना कोई बड़ा पैसे की सपोर्ट थी। कुव्वत किरदार, कुव्वत ईमानी, एक सियासी जमात और हिंदुस्तान के मुसलमान कायद आज़म के पीछे लब्बैक कह रहे थे। तो हम जो जमहूरियत को मुस्तहकम करें, और जमहूरियत में जितनी भी सियासी जमातें हैं जिनको अवाम ने अपना इतमाद का वोट दिया है, उनको साथ मिलाकर एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएं, और जिसमें सब सूबे, सब तबकात, चाहे ख़वातीन हो मर्द हों, बिला इम्तियाज़ किसी मज़हब के, बिला इम्तियाज़ किसी और तफरीक के, इनको शामिल करके इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक इस्लामिक पाकिस्तान, ये हमारा विजन है। यही ख्वाब था कायद आज़म का, यही ख्वाब था अल्लामा इकबाल का, यही काविश थी मादर मिलत फातिमा जिन्ना की। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम मजबूत से मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।